اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے۔ خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 10واں باب۔ کیسریا میں کرنیلیوس نام ایک شخص تھا جو اتالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیوس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچیں۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی۔ اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو نے حرام نہ کہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ جب پطرس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے، تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیوس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے؟ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ، 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ پطرس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا، دیکھو، جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں۔ تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کرنیلیوس صوبادار، جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے، اس نے پاک فرشتہ سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے۔ بس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی، اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے، اور کرنیلیوس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیوس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں۔ اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں، اسی لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا۔ بس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیوس نے کہا، اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کرنیلیوس، تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی۔ پس کسی کو یافا میں بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اپنے پاس بلا۔ وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے۔ پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گیا۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری دی۔
اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پطرس یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے۔ آمین۔